امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ریئر ایڈمرل فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سچویشن کافی بگڑ چکی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ یہ افسوسناک خبر ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک غم و غصہ ہے جو کہ ایران میں ہے۔ 40 دن کا سوگ ہے اور ایک ہفتے کی انہوں نے 7 دن کی چھٹی بھی دی، اور اس اسنا میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد نیا سپریم لیڈر الیکٹ کر لیں گے۔ ان کے ایک پورا پروسیجر ہے جس کے تحت نیا سپریم لیڈر الیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو منصب سنبھالنا پڑتا ہے اور پھر یہ ملک کا کاروبار اسی طرح آگے چلتا ہے۔ میں کل بھی یہ کہتا رہا ہوں مختلف چینلز پہ کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اوپر کی ایک ٹاپ لیڈرشپ کو ریموو کر کے تو رجیم چینج کر دیں گے، تو وہ جو سسٹم آف رجیم ہے وہ یہ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹرکچرڈ اور آرگنائز سسٹم ہے جو کہ نیچے لیول تک سوسائٹی میں گیا ہوا ہے۔ وہ پرسنالٹیز چینج کر سکتے ہیں، چہرے چینج کر سکتے ہیں، لیکن وہ سسٹم اور وہ سوچ جو آئیڈیولوجیکل ایک سوچ ہے وہ نہیں چینج کر سکتے۔ اور اصل میں جو امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے تکلیف ہے وہ اس آئیڈیولوجیکل سوچ سے ہی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کتنے لوگوں کو شہید کریں گے، کتنے لوگوں کو ریموو کریں گے، نئے لوگ آتے جائیں گے، کیونکہ ایک پراپر سسٹم ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے، اور اس سسٹم کو اگر یہ نہیں ریموو کر سکتے تو پھر اس ساری کیمپین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں صرف انسانی جانیں جائیں گی اور خطے میں ایک کشیدگی کی صورتحال بڑھتی چلی جائے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم یہ بدلہ لیں گے اور ہم بھرپور صلاحیت سے اٹیکس کریں گے اب، اور انہوں نے شروع بھی کر دیے ہیں میرا خیال ہے یہ اٹیکس۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور اس میں خطے کے ممالک تو آلریڈی انوالو ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید خطے سے باہر کے ممالک بھی اس میں ڈریگ ان ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے، لیکن ایک اس کا پرامیدی یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے ملکوں کے آنے سے سارے جو لڑنے والے ممالک ہیں یعنی ایران، امریکہ اور اسرائیل، ان پہ پریشر بھی پڑے گا کہ اس کو روکا جائے اب، کیونکہ اب اس دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے۔ سر یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی ہے اور سسٹم کی بات کی ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوگا، چہرے تبدیل ہو جائیں گے، وہ سسٹم آخر کیوں اتنا زیادہ پریشانی کا باعث ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے؟ دیکھیے وہ سسٹم ایران کو ایک نایاب سسٹم ہے، بہت ہی ڈفرنٹ سسٹم ہے جو کہ باقی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کے پیچھے یہ انقلاب آیا ہے، اور اس سسٹم کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ایران نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور ایرانیوں کو جنگوں سے یا اس قسم کی جو کانفلکٹس ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے یہ سب سہنے کا۔ 8 سال انہوں نے عراق کے ساتھ جنگ کی، پھر انہوں نے بہت سارے اور مارکے کیے۔ پچھلے سال جون میں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی 12 دن کی جنگ ہوئی تھی۔ تو آپ کو ایران میں اس طرح کا خلفشار نظر نہیں آتا ہے، اس طرح کا کوئی ہجان نظر نہیں آتا ہے جو کہ آپ کو اسرائیل میں نظر آتا ہے، یا اگر امریکن سولجرز کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا۔ تو ان کو ظاہری بات ہے کہ یہ سسٹم اپنے آپ سے ڈفرنٹ لگتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے طرز کی جو ڈیموکریسی ہے، اپنی طرز کا جو حکومتی سسٹم ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ پھر اس سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ امریکہ سے لڑائی کے سلسلے میں آیا تھا، اور جب سے ہی ان کے اوپر پھر سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں اور ان کو بلیک لسٹ بھی کیا ہوا ہے، تو امریکہ اور اسرائیل کو ظاہری بات ہے یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، ہمیں برا کہتے ہیں، ہمارے ہر کام کو برا سمجھتے ہیں۔ پھر تیسری ایک چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایران میں بڑے وسیع ذخائر ہیں معدنیات کے، دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ تیل کی پیداوار، چوتھے بڑے ذخیرے ہیں اس کے پاس، گیس کے دوسرے بڑے ذخیرے ہیں اس کے پاس۔
تو ظاہری بات ہے کہ ان پہ بھی نظر ہے کہ بھئی یہ جو ان کا اتنا بڑا ریسورس ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ہم اس میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کے بزنس میں ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے. تو یہ بہت سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سسٹم کی برائی کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں.